عالمی ادارہ صحت کے مطابق پھیپھڑوں کے شدید عارضے میں مبتلا کرنے والا وائرس جو گزشتہ دسمبر میں چین سے شروع ہوا تھا، اب 180 سے زیادہ ممالک تک پھیل چکا ہے۔ دنیا میں اب تک کرونا وائرس سے 8 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 41,000 سے زائد ہلاک ہوئے ہیں اور 1,76,000 افراد اس مرض سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ یہ وائرس پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک میں بھی پہنچ چکا ہے۔ پاکستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 2,000 سے بڑھ چکی ہے، جن میں سے 26 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ 58 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ اس مرض کی علامات کیا ہیں۔ یہ ظاہراً بخار سے شروع ہوتا ہے، جس کے بعد خشک کھانسی آتی ہے۔ ایک ہفتے بعد سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ کچھ مریضوں کو ہسپتال لے جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ واضح رہے کہ اس انفیکشن میں ناک بہنے اور چھینکنے کی علامات بہت کم ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق انفیکشن کے لاحق ہونے سے لے کر علامات ظاہر ہونے تک کا عرصہ 14 دنوں پر محیط ہے، لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ دورانیہ 24 دن تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ چینی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کچھ لوگ خود میں علامات ظاہر ہونے سے پہلے بھی انفیکشن پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس مرض میں مبتلا ہونے والے افراد کے اعداد و شمار کچھ یوں ہیں۔ 81% افراد میں اس کی ہلکی پھلکی علامات ظاہر ہوئیں، 14% میں شدید علامات ظاہر ہوئیں، جبکہ 5% لوگ شدید بیمار پڑ گئے۔ اس بیماری، جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا ہے، سے مرنے والوں کی شرح 1 سے 2% رہی ہے، لیکن ان اعداد پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں افراد کا علاج اب بھی جاری ہے اور شرح اموات بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن یہ بھی غیر واضح ہے کہ ہلکی پھلکی علامات والے کتنے کیسز ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ یاد رہے، ہر سال 1 ارب افراد انفلوئنزا کا شکار ہوتے ہیں اور 2,90,000 سے 6,50,000 افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ فلو کی شدت ہر سال بدلتی ہے۔ سب کے ذہنوں میں ایک اہم سوال اٹھتا ہے کہ کیا کرونا وائرس کا علاج ممکن ہے؟ تاحال اس کا علاج بنیادی طریقوں سے کیا جا رہا ہے۔ مریض کے جسم کو فعال رکھ کر سانس میں مدد فراہم کر کے تاوقتے کہ ان کا مدافعتی نظام اس وائرس سے لڑنے کے قابل ہو جائے۔ تاہم اس مقصد کے لیے ویکسین کی تیاری کا کام جاری ہے اور امید ہے کہ اس سال کے آخر تک اس کی دوا انسانوں پر آزمائی جانا شروع کر دی جائے گی۔ ہسپتالوں میں طبی ماہرین نے وائرس کے خلاف پہلے سے موجود دواؤں کا استعمال شروع کر رکھا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا ان کا کوئی اثر ہے کہ نہیں۔
ہر روز ہزاروں نئے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ اس سے کہیں بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کم سے کم اس سے 10 گنا زیادہ، جتنا کہ سرکاری اعداد و شمار میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ وبا دنیا کے اکثر ممالک میں پھیل چکی ہے اور اقوام متحدہ کی طرف سے 11 مارچ 2020 کو اس وبا کو عالمی وبا کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ کسی بھی انفیکشن کو عالمی وبا اس وقت قرار دیا جاتا ہے جب وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل کر خطرہ بن جاتی ہے۔ موسم سرما میں سردی اور فلو کی وجہ سے یہ زیادہ تیزی سے پھیلا ہے۔ امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ موسم میں تبدیلی اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد دے گی، تاہم کرونا وائرس کی طرح کا ایک وائرس مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم گرمیوں میں سعودی عرب میں پھیلتا ہے، اس لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ گرمیاں اس وبا کو روک دیں گی۔ یہ وائرس خود کوئی نیا نہیں ہے، یہ صرف انسانوں میں نیا ہے۔ یہ ایک مخلوق سے دوسری میں آیا ہے۔ کئی ابتدائی کیسز چین میں ووہان کے ایسے بازار سے جوڑے گئے ہیں جہاں جانوروں کا گوشت ملتا تھا۔ چین میں کئی لوگ جانوروں سے بہت قریب ہوتے ہیں، جس سے یہ وائرس منتقل ہو سکتا ہے، اور گنجان آباد شہروں کا مطلب ہے کہ یہ بیماریاں آسانی سے پھیل سکتی ہیں۔